ماحول میں روشنی ہی روشنی تھی، گھنگروں کی چھن چھن ماحول میں عجب مستی پیدا کر رہی تھی، اور وہ زیورات سے لدی چوڑیوں بھرے ہاتھوں سے اپنا بھاری غرارہ اونچا کیے پیروں میں پہنی پائل کا شور برپا کرتی اس کمرے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی، آگے اور آگے۔ واضح دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کپ کپا رہی ہے، اس کا میک اپ زدہ چہرہ اس کی گھبراہٹ چھپانے سے قاصر تھا۔ اگلے ہی لمحے کوئی عورت آگے آئی، اسی کی طرح 16 سنگھار کیے بھاری لباس میں ٹھمک ٹھمک کر چلتی ہوئی۔ اس نے آتے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا وجود گرنے سے بچاتی، سامنے صوفے پر گرے شخص کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھیں اپنے حجم سے دگنی ہوئی تھیں، مشروب کی ناگوار بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ سامنے بیٹھا ادھیڑ عمر شخص اسے عجیب نگاہوں سے تک رہا تھا، پھر اس نے اپنا ہاتھ صوفے پر ٹکا کر خود کو کھڑا کیا اور لڑکھڑاتے ہوئے اس کی جانب لپکا۔ وہ کچھ پیچھے ہوئی، وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کبھی ایسا دن ضرور آئے گا، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ پہلی ہی دفعہ میں اس شخص سے سامنا ہو جائے گا۔ وہ ہونک بنی کمرے میں دوسری طرف بھاگی اور وہ مسکراتے ہوئے بہتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ دوسرے ہی پل اس کے دوپٹے کا پلو اس کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کرتا، وہ اسے دھکا دیتی دروازہ کھول کر کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ نشے میں ہونے کے باعث وہ خود کو سنبھال نہیں سکا اور نیچے گر گیا۔ جہاں رکھی میز کا کنارہ اس کا سر زخمی کر چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی لو بجھ نہیں سکی تھی۔ موسم گرم ہونے کے ساتھ ساتھ ہوا میں حد سے زیادہ گرمی تھی۔ لو سے بچنے کی خاطر اس نے اپنے چہرے کے گرد لپٹا دوپٹہ پیشانی سے کھینچ کر آنکھوں پر کیا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں ایک بس آ کر رکنی تھی، جس سے وہ روز اپنے گھر جاتی تھی۔ گاڑیوں سے نکلتا دھواں، اوپر سے سخت دھوپ، اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ سونے پہ سہاگا، کاندھوں سے لٹکتا بھاری بیگ۔ اف، اگر مزید 5 منٹ دیر ہوئی تو میرے بھائی میری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ خود سے ہم کلام ہوتی ہوئی وہ ارد گرد نگاہ دوڑانے لگی۔ آج کچھ زیادہ ہی رش تھا۔ اسے کھڑے کھڑے بے چینی ہونے لگی۔ اسے کچھ فاصلے پر ایک لڑکا اپنی بائیک روکی کافی دیر اسے دیکھ رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ خود پر کسی کا ارتکاز محسوس کر کے اس جانب دیکھتی، اسے ارد گرد دیکھتا پاتی۔ ایک گہری سانس فضا کے سپرد کر کے وہ تھوڑا آگے کی طرف کھڑی ہو گئی۔ کسی کے منہ لگنے سے بہتر تھا وہ خود کو ہی کہیں چھپا لے۔ وہ دور آ کر بھی خود میں بے چینی محسوس کر رہی تھی، مگر اگلے ہی پل بس نے آ کر اس کی بے چینی دور کر دی تھی اور وہ جھٹ سے اس میں سوار ہو گئی۔ اس کے بس میں سوار ہوتے ہی آگے گزرتی اور بائیک اس کی نظروں سے محفوظ نہیں رہ سکی تھی۔ وہ اب بلا مقصد کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ بس میں اور لوگ بھی سوار ہوئے تھے۔ کنڈکٹر ہاتھ میں چند کھلے پیسے پکڑے سب سے کرایہ وصول کر رہا تھا۔ 15 روپے۔ اس کی آواز کافی موٹی تھی۔ روپے کے علاوہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ سوالیہ نگاہوں کنڈکٹر پر جمائے اس نے بیگ کی زپ کھولی۔ 15 روپے کے لفظ جمع کر کے ادا کیے تھے، مگر بیگ میں اچھی طرح دیکھنے کے بعد بھی اسے 10 کے ایک نوٹ کے علاوہ 1، 2 اور 1 کا ہی سکہ مل سکا۔ اس نے ابھی تک ہاتھ پرس سے باہر نکالا نہیں تھا جب اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی تھی، یہ لیجیے ہمارا کرایہ۔ شرمندگی کے کسی لمحے کا سامنا کرنے سے پہلے ہی ساتھ بیٹھی لڑکی نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے کنڈکٹر کو ادائیگی کر دی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس جانب دیکھا۔ نقاب میں چھپی صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں، مسکراتی آنکھیں۔ اس نے مٹھی میں موجود 13 روپے ساتھ بیٹھی لڑکی کے ہاتھ پر رکھنے چاہے، مگر وہ جزاک اللہ کہہ کر بس سے اتر گئی۔ شاید اس کی منزل آ گئی تھی۔ اتنی دیر کہاں کر دی؟ گھر پہنچتے ہی اماں نے دروازے پر ہی دھر لیا تھا۔ بس دیر سے آئی تھی۔ اس نے آستین سے پسینہ پونچھا اور جھک کر جوتے اتارنے لگی۔ ساتھ ساتھ جواب بھی دے رہی تھی، اتنی دیر نہ لگایا کر، پتہ ہے نا اپنے بھائی کا۔ نہ جانے اماں کیا کہنا چاہتی تھی۔ جی اچھا، منہ بناتی ہوئی وہ اندر چلی آئی۔ بیگ رکھا اور یونیفارم تبدیل کرنے کی نیت سے واش روم میں گھس گئی۔ گرمی کے بعد جو تھوڑا بہت موڈ خراب ہونے سے بچا تھا، وہ اماں کی بات نے خراب کر دیا تھا۔ 10 منٹ میں شاور لے کر وہ باہر نکل آئی تھی۔
بالوں کا جوڑا بنا کر وہ سیدھا کچن میں آئی تاکہ کھانا بنا سکے۔ بڑے ہونے کے بعد اس کی زندگی میں ایسا کوئی دن نہیں آیا تھا جب تھکی ہاری لوٹنے کے باوجود اسے کام کی بجائے آرام کرنے کو ملا ہو۔ سماما روٹیاں ڈال کر ہانڈی بھی چڑھا لینا، اماں حکم دے کر واپس چلی گئی اور وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ کاش انہوں نے باقی ماؤں کی طرح اس سے پیار کر لیا ہوتا تو یہی کہہ دیتی کہ سماما اتنی گرمی سے آئی ہو، تھک گئی ہوگی، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، مگر وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو سمجھاتی رہی، خیالوں ہی خیالوں میں ایک الگ دنیا میں جا چکی تھی جہاں کی ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق تھی۔ محبت ہی محبت تھی اس خیالی دنیا میں محو کر۔ کب اس کا کام ختم ہوا، کب وہ کچن سمیٹ کر باہر نکلی، کب اس نے کھانا کھایا، پتہ ہی نہ چلا، اور وہ گنگناتی ہوئی اپنے آپ میں مگن کمرے میں جا چکی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی تھکی ہوئی ہے۔ آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ وہ دو مہربان آنکھیں ذہن کے پردے پر لہرایا اور وہ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ سماما، آج یاد سے ابو سے پیسے لے لینا، ہر روز کوئی مہربان نہیں مل جاتا جو تمہیں شرمندگی ہونے سے بچا لے، خود سے کہتی ہوئی وہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق وہ ایک بار پھر سے کالج سے واپسی پر گھر جانے کے لیے بس کے انتظار میں کھڑی تھی کہ وہی لڑکا اپنی بائک سمیت کونے میں کھڑا نظر آیا۔ حسب توقع وہ جو ہی خود پر کسی کا ارتکاب محسوس کر کے اس کی جانب دیکھتی، وہ یہاں وہاں گردن گھما دیتا، مگر اس وقت اسے گزشتہ روز کی طرح انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ بس وقت پر آ گئی تھی۔ اس میں سوار ہوتے ہی بائک آگے جاتی دکھائی دی۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ صرف اس کے لیے وہاں آتا ہے، اور یہ بات اس کی گھبراہٹ اور خوف میں اضافے کا باعث تھی۔ وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی جہاں ایسی باتیں بہت معیوب اور بے حد بری سمجھی جاتی تھیں۔ اپنے خیالوں سے چھٹکارا پاتی وہ گھر پہنچی۔ وہی معمول کے کام، وہی مصروف دن، اور پھر اسی طرح کہ اگلی صبح اور اسٹاپ پر کونے میں بائک کے ساتھ کھڑا اسے چپکے چپکے دیکھنے والا وہ نوجوان، مگر اس بار خود اس کی نظریں بھی بے اختیار ہو رہی تھیں۔ اس کے بس میں سوار ہوتے ہی جو ہی بائک آگے بڑھی، اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے جو خود اس کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ وہ لب بینچ سے اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کر کے خود میں سمٹ گئی تھی۔ دن بھر کے کاموں کے دوران وہ بس اسے ہی سوچتی رہی، بات پہ بات مسکرا دیتی، پھر فوراً سر پٹا کر یہاں وہاں دیکھتی اور اپنی بے اختیاری پر کڑتی۔ کالج سے نکلنے سے پہلے شیشے میں خود کو غور سے دیکھتی اور پھر جلدی نکل جاتی۔ وہ لاشعوری طور پر اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اس کی نظریں دور سے ہی اسٹاپ پر اسے تلاش کرنے لگی تھیں۔ اس کیفیت میں آج 5واں دن تھا جب وہ بائک اس مخصوص کونے کی بجائے اس کے سامنے آ رکی۔ چلتی بائک کو ریس دیتے ہوئے اس لڑکے نے اپنا ہیلمٹ اتارا اور دائیں بائیں دیکھا۔ سماما اس حرکت پر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا، مگر مقابل سمجھ نہ سکا کہ یہ دھوپ کی تمازت کا اثر ہے یا غصے کا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس نے بات کا آغاز کر کے چند لمحے توقف کیا تھا۔ سماما نے اس کی گہری سی آنکھوں میں دیکھ کر گردن دائیں بائیں موڑی تھی، صرف یہ واضح کرنے کے لیے کہ اسے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ میرا نام سعد مرزا ہے۔ میں ایسا کرنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں چلا آتا ہوں۔ مگر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ زمانہ آپ کو کچھ غلط کہے یا برا سمجھے۔ آپ سے محبت ہو گئی ہے مجھے۔ آپ یہ لے لیں۔ بائک پر بیٹھے بیٹھے ہی اس نے ایک متحد شدہ کاغذ اس کی سمت بڑھایا اور وہ ہنک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہوا کے دوش پر اس کی سیاہ زلفیں وقفے وقفے سے اڑنے لگتیں۔ اپنی گہری سی آنکھوں سے ہی اسے دیکھ رہا تھا جب سماما نے گھبرا کر بیگ کی اسٹرپ کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ دیکھیں، آپ مجھ پر اعتبار کریں، میں ایسا لڑکا نہیں ہوں۔ آپ کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، پلیز یہ لے لیں۔ اس نے کاغذ پہ پکڑے ہوئے ہاتھ کو تھوڑا اور اس کی طرف بڑھا کر التجائی انداز اپنایا۔ سماما کو ارد گرد کھڑے لوگوں سے ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے وہ اس کو کن نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ہچکچاتے ہوئے کسی کمزور لمحے کی زرد میں آ کر اس نے خشک لبوں کو تر کیا اور اس کے بڑے ہاتھ سے کاغذ تھام لیا۔ وہ بغیر کچھ کہے تیز رفتاری سے بائک آگے لے گیا تھا۔ وہ بس گردن موڑے اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ اسے خود اس سے اس حرکت کی بالکل بھی توقع نہیں تھی، یعنی وہ ایسا کر سکتی تھی، کسی غیر انسان سے کس طرح محبت کا اقرار سن سکتی تھی یا اسے کچھ لے سکتی تھی۔
یا اس سے کچھ لے سکتی تھی، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا خود کو کوسنے کا، وہ ایسا کر چکی تھی۔ انہی سوچوں کی تکرار میں بس آ گئی اور وہ من وزنی ہوتے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے بس میں سوار ہو گئی۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی مٹھی میں دبا کاغذ بیگ میں ڈالا اور اس پر گرفت مضبوط کر دی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی آ کر اسے پوچھے گا کہ سماما کیا چھپا رہی ہو، اور سب ختم ہو جائے گا، اس کی عزت۔ چند منٹ بعد وہ گھر میں داخل ہوئی، اماں کو سلام کیا، اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ اپنے پیچھے بند کر کے کنڈی لگا دی۔ وہ پسینے میں ڈوبی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی، پھر بیگ بیڈ پر رکھا اور اس میں سے وہ کاغذ نکال کر بغیر کھولے الماری میں رکھے اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا۔ وہ اب اس کے لیے بہت قیمتی ہو گیا تھا۔ بس یہی ڈر تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور اسے یہی جگہ مناسب لگی تھی۔ پسینہ دوپٹے سے خشک کرتی وہ واش روم میں گھس گئی تھی، مگر کان باہر کی آوازوں پر ہی لگے تھے، کہیں کوئی اس کی الماری نہ کھولے۔ سماما، تم کمرے کا دروازہ بند کر چکی ہو۔ خود کو یاد دلا کر وہ تھوڑا مطمئن ہو گئی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے الماری ایک بار پھر چیک کی، وہ لاک تھی۔ تسلی کرنے کے بعد وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ سماما، کیوں؟ کیا کیا تم نے ایسا؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں کسی غیر انسان سے محبت نامہ لے لیا، وہ بھی ایک اجنبی سے؟ تمہیں اپنے باپ بھائی کا خیال نہیں آیا؟ کیوں؟ اگر کسی نے وہاں دیکھ لیا ہوتا تو کیا کرتی؟ وہ اچانک ہونے والے حادثے پر اب خود کو کوس رہی تھی۔ وہ حادثہ ہی تھا، ایک ایسا حادثہ جس نے اس کا سکون، چین، قرار سب چھین لیا تھا۔ وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ آٹے میں لتھڑے ہاتھ ساکت حالت میں بس تسلے میں تھے، اور اس کی نظریں سلیب پر غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھیں۔ جب کسی آواز پر وہ چونکتی ہوئی سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں حال میں لوٹی تھی، پھر اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ کہیں کسی کو پتہ تو نہیں چل گیا؟ ایک بار پھر اس نے سوچ کر اس آواز پر ضرب لگائی تھی، اور وہ شل ہوتے دماغ سے کمرے کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ سین میں ابا اور بھائی کو دیکھ کر رک گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ابا نے اس کے پسینے میں نہائے چہرے اور آٹے میں بھرے ہاتھوں کو دیکھ کر استفسار کیا۔ کچھ نہیں ابا، میں بس شور سن کر دیکھنے آ گئی تھی۔ اس وقت امی اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا گھر پہ۔ جبھی وہ ابھی تک اس کیفیت سے مکمل باہر نہیں آئی تھی۔ آج بس کام نہیں تھا تو چلے آئے گھر، اور ہمارے ساتھ بلی بھی اندر گھس آئی تھی، اسے ہی نکالا ہے۔ جاتے جاتے وہ پرندوں کے لیے رکھی کنڈی گرا گئی، بس اسی کا شور تھا۔ انہوں نے پوری بات گوش گزار کر دی تھی۔ تم روٹی پکا رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ ابا کو جواب دیتی بھائی نے سوال پوچھا۔ جی بھائی۔ تو پھر جاؤ جلتی، ویسے ہی دیر ہو گئی ہے۔ چند پل حیرت کی نظر کر کے وہ ایک نظر اپنے کمرے کے بند دروازے پر ڈال کر واپس مڑ گئی۔ رات 1 بجے جب نیند اسے بے وفائی پر مؤثر تھی، وہ اکتا کر اٹھی، کمرے کا دروازہ چیک کیا، الماری سے وہ کاغذ نکالنا اور کھڑکی کے پاس آ کر چاند کی مدھم روشنی میں پڑھنا شروع کیا، اور ہر لفظ، ہر سطر پر اس کی ہتھیلی پہلے سے زیادہ پسینے میں ڈوبنے لگی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ یہ تو جانتا ہوں کہ بہت خوبصورت ہے، مگر اس سوال سے آپ کی حیرت مطلوب ہے۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی کیفیت آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آپ مجھے شروع دن سے ہی بہت اچھی لگی ہیں۔ جب پہلی بار آپ کو دیکھا تھا اس وقت ہی دل نے کہہ دیا تھا کہ بیوی بنانا ہے تو صرف آپ کو۔ میں آپ کا نام تک نہیں جانتا، مگر پھر بھی آپ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ اپنا فون نمبر ساتھ دے رہا ہوں۔ روز روز بس اسٹاپ پر کھڑے ہونا اچھا نہیں لگتا، اسی لیے اب وہاں نہیں آؤں گا۔ آپ کی عزت آخر کو میری ہی عزت ہے، اسی لیے مختصر الفاظ میں آپ کو سب بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ کا سعد مرزا۔ وہ کئی پل کاغذ ہاتھ میں لے کر ہاں اور نہ کی کیفیت میں گرفتار رہی۔ کیا اسے اس نمبر پر رابطہ کرنا چاہیے؟ دل کہہ رہا تھا کہ سماما، کوئی شخص تمہیں بے پناہ چاہتا ہے، آخر سنو تو صحیح وہ چاہتا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ واقعی تم سے شادی کر لے۔ اور دماغ کہہ رہا تھا کہ تھم جاؤ سماما، کسی اجنبی کو رات کے اس وقت میسج بھیجنے کی بے وقوفی نہ کرو، مگر وہ نفس کے ایک کمزور لمحے کی گرفت میں آ گئی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں گئی اور اماں کا موبائل اٹھا کر لے آئی، پھر کاغذ سے نمبر دیکھ کر موبائل کے بٹن دبانے لگی۔ کچھ پل بعد ہی وہ میسج میں اپنا نام لکھ کر بھیج چکی تھی۔ دھڑکنیں تھیں جو معمول پر نہیں آ رہی تھیں، اور دماغ تھا جو مسلسل اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔
اگلے ہی منٹ کمرے کی پرسکون فضا میں میسج ٹون بج اٹھی تھی۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا، پھر اس پر آتی انجانے نمبر سے کال ریسیو کی تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ السلام علیکم سمامہ حیدر۔ اپنے نام کی پکار نے اس کے دل میں عجیب شور برپا کیا تھا۔ وہ اتل پتل ہوتی سانسوں کے ساتھ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے اسے جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ کیا آپ کے گھر میں سلام کا جواب دینے کا رواج نہیں؟ سپیکر پر ایک متاثر کن لہجہ گونجا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ وعلیکم السلام، وہ بے اختیاری بول اٹھی تھی۔ اس کی تیزی پر دوسری طرف سے کہکا گونج اٹھا تھا۔ نروس ہو کر سماما نے اپنا نچلا لب کچلا تھا۔ میں آپ کے میسج کا ہی انتظار کر رہا تھا، دوسری طرف سے وہ اشتیاق سے بتا رہا تھا۔ کیوں؟ وہ چلتے چلتے بیڈ تک آئی تھی۔ کیوں؟ مجھے پتا تھا کہ آپ مجھ سے رابطہ ضرور کریں گی۔ اتنا یقین کیوں؟ نہ جانے وہ کیوں ایک اجنبی سے اتنی بات کر رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے خود کو کوسا تھا۔ ہماری محبت نے دیا ہے اتنا یقین سماما۔ کانوں میں اس کا آنچ دیتا لہجہ سن کر اس نے باعث فین سے آئی آواز پر دھیان دیا تھا۔ شاید کوئی رات کے اس وقت پانی پینے آیا تھا۔ امی آ گئیں، اللہ حافظ سعد مرزا۔ سپیکر پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں کہتی ہوئی اس نے فون تکیے کے نیچے چھپا دیا تھا۔ اس کے نام سے لبوں پر ایک مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ ڈر بھی تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے یا وہ پکڑی نہ جائے۔ پوری رات اسی خوف میں گزری کہ کوئی موبائل ڈھونڈتے ہوئے اس تک نہ آ جائے۔ پکڑے جانے کا خوف تو اس جیسے ہر شخص کو ہوتا ہے، حرام محبت میں گرفتار ہر شخص کو۔ ایک ہفتے تک رات رات بھر دھیمی سرگوشیوں میں دونوں نے خوب باتیں کی، دنیا جہاں کی باتیں۔ وہ اب بس اسٹاپ پر نہیں آتا تھا اور سماما کو تو جیسے اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اب کالج میں دل نہیں لگتا تھا۔ گھر آتی وہ خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ بد دلی سے گھر کے کام نمٹا کر پیروں رات کا انتظار کرتی رہتی، مگر آخر کب تک؟ وہ اماں کا موبائل استعمال کرے گی۔ اگر کسی دن وہ ہسٹری ڈیلیٹ کرنا بھول جائے تو؟ نہیں نہیں، بس وہ اسی طرح کی باتیں سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہتی۔ اس دن اتوار تھا، سب کھانے میں مگن تھے۔ جب میز پر رکھا ہوا اماں کا موبائل بجنے لگا، وہ تو شکر تھا کہ موبائل اس کے قریب ہی تھا۔ اس نے اسکرین دیکھی، سعد مرزا کا نمبر تھا۔ سب اسی کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ اس نے سب پر سرسری سی نگاہ ڈالی اور لائن کاٹ دی۔ پھر جلدی سے ایک میسج ٹائپ کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ لائن کیوں کاٹی؟ عمر نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، وہ ایگزامز ہونے والے ہیں نا، تو بس دوست کا فون تھا۔ میں اسے کہہ دیتی ہوں کہ ابھی کھانا کھا رہی ہوں۔ اس کا لہجہ کافی ہموار تھا۔ کسی کو شک نہیں ہوا تھا۔ سب پھر سے کھانے میں مگن ہو گئے تو اس نے شکر کی گہری سانس لی۔ میں نے بتایا تھا نا، یہ میرا نمبر نہیں ہے۔ دن میں جب تک میں خود کال نہیں کروں آپ کال نہیں کریں گے، اور نہ ہی میسج، اور نہ ابھی رپلائی کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ میسج سینڈ کر کے اس نے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ پھر کھانے میں مگن ہو گئی۔ کچھ لمحے بعد پلیٹ سے سر اٹھایا اور ہچکچاتے ہوئے بات کا آغاز کیا جو وہ کب سے کرنے کا سوچ رہی تھی۔ ابا! کہا تو ابا سے تھا، مگر سبھی اس طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں کہو بیٹا۔ جس انداز میں کہا گیا اسے اپنی بات کہنے کے لیے ہمت ملی تھی۔ ابا کا موڈ خوشگوار لگ رہا تھا۔ وہ ہمارے ایگزامز ہونے والے ہیں اور بہت ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ نوٹس اگر اس وقت خریدوں گی تو بیکار جائیں گے۔ اور میں واٹس ایپ پر تصویریں بھی نہیں منگوا سکتی کیونکہ بھائی سارا دن نہیں ہوتے اور میرے پاس ایسا موبائل بھی نہیں۔ اور اگر بھائی کے آنے کا انتظار کروں گی تو رات میں نیند نہیں پوری ہوگی۔ اپنے مقصد کے اصول کے لیے بات کو ماننا اور بنانا اس سے اچھے سے آ گیا تھا۔